ناظرین، حارث خلیق صاحب روزانہ فضل نال تیار تھی کہ دفتر ریگولر تشریف گنے ونن تے این ٹائم بھی تو دے بیٹھے سو کہ او اپنے گھر کو لاک کرنے دے بعد اپنے دفتر تشریف گدی ونن۔ ناظرین تو دے بیٹھے سو حارث خلیق صاحب اپنے دفتر تشریف گنن، انہوں نے گڈی آ کے رکیے او تلے لے کے ہن دفتر تشریف گدی ونن۔ دفتر آون تے سب تو پہلا کام او دفتر دے وچ اپنی حاضری لینن، دے بعد او اپنے خصوص کمرے دے وچ تشریف گنے ونن تے جے ویلے اپنے کمرے دے وچ پاندن تے مختلف کاماں دے وچ مصروف تھی ونن تے انہاں دے دفتر دے کولیگز، انہاں دے اسسٹنٹس انہاں کولوں بار بار دفتر دے وچ آندن، اپنے دفتری مسائل ڈسکس کرندن تے نال اپنے رپورٹس وغیرہ مختلف کاغذات دے اوتے انہاں دے سائن گھندن تے انہاں کو اپنی پروگرس شیئر کرندن۔ ناظرین، این ویلے حارث خلیق صاحب اپنے ادارے دی اعلیٰ سطح دی ایک میٹنگ کو چیئر کرندے پن۔ ان میٹنگ دے وچ صوبہ سندھ، بلوچستان سرحد پنجاب دی اعلیٰ انتظامی امور کو دیکھنے والے افسران شامل ہیں تے او انہاں دی آئندہ دی پلاننگ کو دے بیٹھن تے نال نال اپنے ادارے دی اوور آل پروگرس دا جائزہ گھندے پن تے نال نال او اپنا آئندہ دا لائحہ عمل بھی ترتیب دیسن کہ تمام صوبیاں دے وچ کیویں کام کو اگے ودھایا ونجے تے اے اعلیٰ سطح دی میٹنگ اکثر وہ تھیندی رہ ویندی ہے تے سارے دوست مختلف صوبیاں تو اسلام آباد انہاں کولوں تشریف گنن تے اپنی پروگرس شیئر کرن تے نال نال اپنا پلان تے اپنے مسائل شیئر کرن۔ ناظرین تو سارے بیٹھے سو این ویلے حارث خلیق صاحب لنچ کرن وچ مصروف ہیں تے انہاں کو لنچ دے تے جوائن کیتی بیٹھن ادارے دی چیئرپرسن صادقہ صلاح الدین صاحبہ تے او این لنچ دی ٹیبل دے تے انہاں نال اپنے ادارے دے مسائل بھی شیئر کرنے بیٹھن، انہوں دی پروگرس بھی شیئر کرنے بیٹھن۔ ناظرین، اساں ای ویلے حارث خلیق صاحب دے کٹھے انہوں دی گھڑی دے وچ موجود ہیں تے حارث صاحب ای ویلے ایک نجی ٹی وی چینل دے دفتر ویندے پن، تے من تو ایک سیاسی تجزیہ دی بحث دے وچ حصہ گھننے تے ای فائدہ چاہنے ای ٹائم دا تے انہوں نے تہاڈی گل کروانے۔ حارث صاحب، ہونی حال وچ حکومت پاکستان نے ایک وفاقی بجٹ پیش کیتے، تساں بحیثیت ایک سیاسی تجزیہ کار دے ان بجٹ کو کیویں لے دے؟ دیکھیں امجد، بات یہ ہے کہ کوئی ایک بجٹ، کسی ایک سال کا بجٹ جو ہے وہ معاشی حالات کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی بہت اچھا بجٹ نہیں ہے، لیکن یہ ہو بھی نہیں سکتا تھا اچھا بجٹ۔ یعنی یہ توقع کرنا کہ بغیر پورا معاشی ڈھانچہ تبدیل کیے پورا معاشی نظام بدلے بجٹ کو، یعنی ملک کو بدلا جا سکتا ہے اور ایک بجٹ سے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں، میرا خیال ہے یہ خام خیالی ہے۔ چونکہ پاکستان جو ہے وہ، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ سے، کہ پاکستان جو ہے وہ ایک طبقہ اشرافیہ اور امراء کے ان کے قبضے میں ہے، اور وہ کوئی بھی بجٹ یا کوئی بھی ایسا نظام یا کوئی بھی یعنی معاشی نظام اس طرح کا وہ بننے نہیں دیتے جو عوام کو خوشحال بنائے، انہیں طاقتور بنائے، با اختیار بنائے۔ تو یہ ایک سیدھی سی بات ہے۔ تو اب اس میں دیکھیے نا، مثال کے طور پر اس میں جو زرعی آمدنی ہے اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا، پھر نہیں لگایا۔ یعنی آپ جاگیرداری نظام بھی رکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنا جو ایک بدعنوان بزنس مین ہے اور بدعنوان انتظامیہ ہے ان کے بھی تمام جو ان کو مراعات ہیں وہ انہیں ملتی رہیں، اور ساتھ ساتھ آپ یہ اعلان بھی کرتے ہیں کہ آپ غریب کی خوشحالی چاہتے ہیں اور عوام کی خوشحالی چاہتے ہیں۔ تو یہ تو دونوں آپس میں تو متضاد چیزیں ہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ ہر سب جڑے انٹرنیشنل ادارے ہیں، مالیاتی ادارے، IMF، ورلڈ بینک یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک، وہ ادارے نے ان بارے عمومی یہ تاثر پایا ہوئے نے کہ جدید کالونیاں بناؤن واسطے یہ پلیٹ فارم مہیا کرن ترقی یافتہ ممالک کو کہ وہ ہن بھی اپنے اثر رسوخ استعمال کر کے کمزور تے غریب ممالک کو مفلوج کر سکیں اور کالونی کے طور تے استعمال کر سکیں۔ تساں کیویں دے دے این ٹائم پاکستان دی ٹوٹل امداد دا دار المدار انہوں دے چلدا پے، اور زیادہ تر حصہ بجٹ دا جڑا خسارہ ہے وہ بھی آکھن تو یہ ملے کہ بے اٹھاؤ پورا کیتا ہوئی سی۔ تساں ان چیز کو یا انہیں ادارے نال امداد گھنن دے طریقہ کار کو کیویں دے ہو؟ یہ آپ نے جیسے باتیں کی ہیں ساری، یہ بڑی حد تک درست ہیں، مگر ایک بات کی میں یاد دہانی آپ کو کراتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے ہمارے تجزیہ کاروں کا، تبصرہ نگاروں کا، اور جو اوپینین لیڈرز ہیں اور جو ماہرین اور دانشور سمجھے جاتے ہیں، کہ تمام اپنی خرابیاں اور اپنی کمزوریوں کا ذمہ دار باہری قوتوں کو قرار دیا جائے۔ امریکہ، یورپ یا یہ جو عالمی ادارے ہیں اس قسم کے، جس میں ایشیائی ترقیاتی بینک سے لے کے اور IMF تک، عالمی مالیاتی فنڈ، بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور عالمی بینک، یہ سب شامل ہیں۔ یہ سب کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کا ایک خاص طرح کا ایک ترقی کا ماڈل ہے،
ایجنڈا ہے، ایک ماڈل ہے خاص طرح کا، اور وہ ایک بالکل ایک جس کو کہتے ہیں کہ مادر پدر آزاد سرمایہ دارانہ نظام کو سپورٹ کرتا ہے. تو ہم اندر سے خود اتنے کمزور ہیں. یہ تو ہماری اپنی کمزوری ہے نا کہ بار بار ہمیں ان کے سامنے کشکول گدائی لے کے جانا پڑتا ہے. یہ تو ہماری، اس میں ان کا تو قصور نہیں ہے. بھائی آپ نے آئی ایم ایف سے جان چھڑائی مصنوعی طریقے سے جیسے بھی وہ آئے، لیکن آپ اس قابل پھر بھی نہیں ہوئے. پھر آپ نے آئی ایم ایف کو انوائٹ کیا اور ان سے قرض آپ کو چاہیے اپنی معیشت کو بحران سے نکالنے کے لیے. بالکل اسی طرح جو ترقیاتی کام ہے، بھئی آپ کے، میں جو آپ سے، جیسے میں نے ابھی کہا امجد، آپ کو اور نوجوانوں کو آپ کی طرح کی یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کی خارجہ پالیسی اس وقت تک خود مختار نہیں ہو سکتی جب تک آپ معاشی طور پہ خود مختار نہیں ہوں گے. یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے. اور معاشی خود مختاری کے لیے ضروری ہے کہ جو ہم لوگ ہیں، جو قوم ہے ہماری، وہ جو جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ صنعت، زراعت، ان کے بارے میں سنجیدگی سے سوچے. اس کے لیے جو آپ کی ایلیٹ ہے اس کو آپ کو بے دخل کرنا پڑے گا. جو آپ کی طبقہ امراء اور اشرافیہ ہے اس کو آپ کو تمام جو فیصلہ سازی کے امور ہیں ان سے بے دخل کرنا پڑے گا. وہ آپ کتنی دفعہ مزید انہیں ٹرائی کریں گے؟ وہ نہیں ہو سکتا. یہ ایک سیدھی طبقاتی لڑائی ہے. ہر سب تو ایک نئی بننے والی پارٹی دے، سیاسی پارٹی دے بانی ارکان وچ ہوئی وے عوامی پارٹی پاکستان دے بانی رکن وے. عوامی پارٹی پاکستان دا کیا منشور ہے، کیا طریقہ کار ہے، کیا یہ جی ڈیفرنٹ مختلف خصوصیات ہے باقی سیاسی پارٹیاں دی نسبت کہ وہ سمجھدی ہوئے یا کوئی یہ ایجنڈا ہوئے کہ وہ انہیں مسائل دوتے، خصوصاً این ٹائپ دے مسائل دوتے جڑے اساں محتاج تھی چکے ہیں بیرونی قوت دے اتوں نکل اسوں. دیکھیے، عوامی پارٹی پاکستان کے میں بانی ارکان میں سے ہوں. اس کے کوئی 300 350 400 کے قریب بانی ارکان ہیں اور میں ظاہر ہے، لیکن چونکہ ایک ان کی مشیر کی حیثیت سے بھی، چونکہ عہدہ تو میرے پاس اس وقت کوئی نہیں ہے، لیکن ایک مشیر کی حیثیت سے کہ پالیسی سازی میں یا منشور کی تیاری میں کچھ مشاورت یا کوئی مدد، اسی طرح ان کی جو تنظیمی کاوشیں ہیں پارٹی کی. دیکھیے، عوامی پارٹی میں 2-3 باتیں ایسی ہیں جو بالکل تمام پولیٹیکل فورسز سے، جتنی بھی اس وقت سیاسی پارٹیاں یا قوتیں موجود ہیں، ان سے مختلف ہیں. پہلی اور اولین بات اس میں یہ ہے کہ وہ ایک اندرونی جمہوریت پر یقین رکھنے والی پارٹی ہے. اور اسی کا دوسرا پہلو، اسی بات کا دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ ایک کلیکٹیو لیڈرشپ میں یقین رکھنے والی پارٹی ہے. یعنی لوگ یونین کاؤنسل، تحصیل، ضلع سے اوپر تک الیکشنز کے ذریعے سے پارٹی میں عہدیدار منتخب ہوں گے اور کوئی اس میں نامزدگیاں نہیں ہیں. ظاہر ہے اس وقت تو عبوری ڈھانچہ ہے، تو عبوری ڈھانچے میں جو ہمارے مرکزی کنوینر ہیں، وہ مرکزی کنوینر ہمارے جو ہیں وہ بھی منتخب ہوئے ہیں ہمارے جو اساسی کانفرنس تھی اس میں. مگر ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ عوام کی پارٹی صحیح معنوں میں ہے، یعنی اور کلیکٹیو لیڈرشپ، اور جو جمہوریت کی ڈیمانڈ کرتی ہے، جمہوریت کا مطالبہ کرتی ہے، تو جمہوریت اس کے اندر بھی ہے اور اسی کے تمام فیصلے اور تمام جو اس میں عہدے ہیں وہ جمہوری طریقے پر ہیں. دوسری اس میں اہم بات یہ ہے کہ وہ اس وقت پاکستان میں ترقی پسند پارٹی، واحد ترقی پسند پارٹی ہے جس کا ایک عوامی مینڈیٹ ہے، جو کہ ایک پاپولر سیاست کرنا چاہتی ہے. تو وہ اپنا گٹھ میں اور چھپ کے اور خفیہ طور پر اور کسی ایک جگہ پھر دوسری جگہ، مطلب یعنی بالکل چھوٹی چھوٹی جیسے پارٹیاں ہوتی ہیں، اس سے ان کو ہم جوڑنا چاہتے ہیں، ان کو ساتھ ملانا چاہتے ہیں. وہ ہمارے حلیف ہیں مگر ہم آگے نکلنا چاہتے ہیں. ہم ایک پاپولر پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں، ایک پاپولر ترقی پسند سیاست جس کا بیانیہ، جس کا نیریٹو پاکستان کی اپنی زمین سے، اپنے خمیر سے اٹھا ہو. پاکستان میں رہنے والی قوموں کی، پاکستان میں رہنے والے مظلوم اور محروم طبقات کی، محنت کشوں کی ایک پاپولر پارٹی ہو. یہ نہ ہو کہ آپ ترقی پسند دوست محنت کریں اور پھر جو جاگیرداروں کی یا خاندانی پارٹیاں ہیں یا ایسی پارٹیاں ہیں جو اب سرمایہ دارانہ نظام کی، یعنی مکمل طور پر ایک سرمایہ دارانہ نظام میں یقین رکھتی ہیں. ہم سرمایہ داری صنعت کاری کے حق میں ہیں، قومی صنعت کار کو تحفظ دینا چاہتے ہیں، قومی کاشتکار کو بھی تحفظ دینا چاہتے ہیں، یہ بات نہیں ہے. لیکن جو ایک بالکل ہی انبریڈلڈ پرسوٹ فار پروفٹ ہے، جو منافع خوری ہے، وہ ہم نہیں چاہتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست کو ان کو ریگولیٹ کرنا چاہیے، جو صنعت کار ہیں، جو تاجر ہیں بڑے، جو بزنس مین ہیں. تو یہ ایک اس طرح کی پارٹی. اور پھر پارٹی یکساں اور معیاری نظام تعلیم میں یقین رکھتی ہے، تاکہ اگر، اور صحت کی بنیادی چیزوں میں یقین رکھتی ہے، تاکہ اگر ہم اس وقت آمدنی برابر نہیں کر سکتے لوگوں کی، تو کم سے کم ہم مواقع تو برابر کر دیں، تاکہ یہ جو نسل در نسل جو ایک تفریق اور
جو ایک ظلم کا ایک جو آپ کو نظر آتا ہے منظرنامہ، اسے بدلا جا سکے. ہارے صاحب بہت سارے موومنٹس چل جان پاکستان دے وچ جڑے صوبائی تقسیم دے صوبائی خود مختاری دے حق چن، اور کچھ یعنی صوبائی تقسیم تو مراد ہے کہ انتظامی حوالے نال او چاہندن کہ صوبے کو تقسیم کر دیتا ونجے کچھ انتظامی ڈھانچے دے وچ. خصوصاً تساں سریکی موومنٹ کو دیکھ جنو یا اتھاں ہزارہ دی موومنٹ ہے، بے علاقے دے وچ بھی موومنٹ چلدی پئی ہے کہ انہاں کو تقسیم کیتا ونے تے ایندے ساکوں مثالاں بھی ملدے قریبی ممالک دے وچ. تے اج جڑی امن دی صورتحال ہے پاکستان دے وچ، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان دا حل این ہے کہ انہیں کوئی انتظامی ڈھانچے دے وچ تقسیم کر دیتا ہے. تساں یا تمہاری پارٹی این حوالے میں کیا آدھی ہے؟ دیکھیں، یہ میرا خیال ہے آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ میں کیا میرے نظریات ہیں اور خیالات ہیں اس سلسلے میں، لیکن میں اس کا اعادہ کر دیتا ہوں. پارٹی کا تو اس پہ بحث جاری ہے، چونکہ پارٹی کو تو ابھی 6-7 ماہ ہوئے ہیں تشکیل پائے ہوئے، لیکن اس میں سرائیکی وسیب کے بہت بڑی تعداد میں لوگ شامل ہیں، اور وہ ان کا یہ بڑا جائز مطالبہ ہے میں سمجھتا ہوں، اور انتظامی طور پر تقسیم ہونا چاہیے. اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تقسیم بے شک انتظامی طور پر ہو، لیکن جو بھی پاکستان میں جو مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، جو مختلف قومیں ہیں، ان کے تمام جو حقوق ہیں وہ دیے جائیں. تقسیم ظاہر ہے کہ پاکستان کی مخصوص حالات میں اب انتظامی ہو سکتی ہے چونکہ آبادیاں مکسڈ ہیں، لیکن کہیں کسی کی اکثریت ہے، کہیں کسی اور کی اکثریت ہو جائے گی، مگر آبادیاں ظاہر ہے کہ آپس میں لوگ اب رہ رہے ہیں ایک عرصے سے. اور ہمارا مقصد بالکل محنت کش طبقات کو، محنت کش عوام کو تقسیم کرنا نہیں ہونا چاہیے، مگر یہ ایک حق کے طور پر تسلیم کیا جانا چاہیے کہ ہر زبان بولنے والوں کی جہاں جہاں اکثریت ہے اور انتظامی بنیادوں پر تو ایک کمبینیشن ہوگا، تو یہ بالکل صوبے بھی بننے چاہیے، اور نہ صرف صوبے بننے چاہیے بلکہ مکمل صوبائی خود مختاری ہونی چاہیے، وسائل پر اپنا حق ہونا چاہیے.